فلائی دبئی نے اچانک اعلان کیا ہے کہ اس نے پاکستان کے 3 شہروں کے لیے اپنی پروازیں آپریشنل وجوہات پر معطل کر دی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجمن نیتن یاہو کے آفس سے ایک ٹویٹ ہوا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جب ایران کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی تو انہی دنوں میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے یو اے ای کا خفیہ دورہ کیا تھا۔ اس کی اگرچہ یو اے ای نے تردید کر دی ہے، لیکن اس کی کیا امپلیکیشن ہے، اور اس ٹویٹ کے نتیجے میں سعودی عرب اور ایران آپس میں ایک دفعہ پھر بیسٹ فرینڈ بننے جا رہے ہیں۔ کافی سارے سوالات اٹھ رہے ہیں، ان سوالوں پہ آج ہم تجزیہ کریں گے۔ میرا نام احسن رضا ہے اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں منٹ مرر نیوز۔ ناظرین، فلائی دبئی نے پاکستان کے 3 شہروں اسلام آباد، پشاور اور لاہور کے لیے اپنی پروازوں کو معطل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اگرچہ انہوں نے اس کے لیے اپنی کوئی وجوہات نہیں بتائی، صرف یہی کہا ہے کہ آپریشنل وجوہات ہیں، لیکن یہ فلائی دبئی جس نے حال ہی کچھ عرصہ پہلے پاکستان کے لیے اپنی پروازیں شروع کی تھی، ان کا یہ پروازیں بند کرنا کیا کسی ایک بہت بڑی سمت کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ اگرچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے دبئی سے اور یو اے سے آنے والی دوسری گلف کی پروازیں جیسے اتحاد ایئر لائنز، ایمریٹس، ان کی پروازیں بدستور جاری ہیں، لیکن اس کے باوجود فلائی دبئی نے ایک بہت بڑا ایکشن لیا ہے اور انہوں نے اپنی پروازیں معطل کر دی ہیں۔ ناظرین، یہ ایک خاطئ آپریشنل فیصلہ نہیں ہو سکتا، یہ آنے والے دنوں کے لیے ایک بہت بڑی پیش رفت کے طور پہ ہم اس کو لے رہے ہیں۔ ہم نے جب دبئی سے یو اے ای سے ڈیپورٹڈ پاکستانیز کے لیے سٹوریز کو براڈ کاسٹ کرنا شروع کر دیا تو اس میں ایک کمنٹ آیا تھا اور اس کمنٹ کو بہت زیادہ پذیرائی مل رہی تھی۔ اس میں ایک ہمارے ویور نے لکھا کہ تمام پاکستانیوں کو چاہیے کہ جس طرح پاکستانیوں کے ساتھ یو اے میں مس ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے تو اس کا بدلہ ایک طرح سے یہ لیا جا سکتا ہے کہ وہ گلف کی تمام ایئر لائنز کا بائیکاٹ کر دیں، تو یہ ایک بہت بڑا انتقام ہوگا۔ یہ پبلک سینٹیمنٹ ہے، اس کے لیے ہماری کوئی انڈورسمنٹ نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم اس طرح ایکسکلوژن کی طرف چلے گئے یا بائیکاٹ کی طرف چلے گئے تو وہ پھر میوچل جو ایک ٹریڈ ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے۔ لیکن پبلک سینٹیمنٹ یہی ہے کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ گلف سے جتنی پروازیں آتی ہیں ان کا پاکستانی ٹریولرز کو چاہیے کہ بائیکاٹ کر دیں۔ اب بائیکاٹ کی اپیل کوئی باقاعدہ کہیں نشر نہیں کی گئی، نہ ہی اس پہ کوئی عمل ہوا ہے، نہ ہی وہ کوئی ایک بہت بڑی ڈرائیو بنی ہے، لیکن حال ہی میں ایک ایئر لائن پاکستان کو اس نے چھوڑ دیا ہے۔ ناظرین، دوسری جو بڑی خبر ہے کہ اسرائیلی پرائم منسٹر کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ ہوا ہے کہ اسرائیلی پرائم منسٹر بنجمن نیتن یاہو نے یو اے ای کا دورہ کیا، خفیہ دورہ کیا، سیکرٹ دورہ کیا۔ تو ناظرین، یہ جو سیکرٹ دورہ ہے یہ ایک طرح سے ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایران کی کامیابی ہے کہ وہ ایک بہت پاورفل ملک کے پرائم منسٹر کو خفیہ دورہ کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دورہ یو اے ای اتھارٹیز کی خواہش پر خفیہ رکھا گیا ہو، کیونکہ ان کو سیکریسی چاہیے۔ اس کے برعکس یہ جو ہمارا ہے پرائم منسٹر، اسرائیلی پرائم منسٹر بنجمن نیتن یاہو، اس کو پبلسٹی چاہیے، اور اس پبلسٹی کے تھرو وہ اسے ایک لیجیٹمیسی مل رہی ہے۔ اب یہ دورہ اتنا اگر ہوا ہے تو اتنا خفیہ نہیں ہوا ہوگا، کم از کم سعودی انٹیلیجنس کو اس کا پتہ ہوگا۔ تو اس کا جو ریئیکشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب کی گورنمنٹ ایران کی گورنمنٹ کے ساتھ روابط بڑھا رہی ہے، قطر کی گورنمنٹ بھی ایران سے روابط میں ہے، عمان کلیئرلی شاید ایران کی ہی سائیڈ پر ہے۔ تو یہ ایک جو بلاک بن رہا ہے شاید اسی ریئیکشن میں بن رہا ہے کہ یو اے ای جس طرح کھول کر اسرائیل کے ساتھ اپنی پینگیں بڑھا رہا ہے، اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ دنوں میں انڈین پرائم منسٹر مودی بھی یو اے ای کے دورے پر جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک یو اے ای، اسرائیل اور انڈیا کا جو نیکسس ہے یہ اب کھول کر سامنے آ رہا ہے۔
बेंजामिन नेतन्याहू लेजिटिमेसी चाहता है, इसलिए वो खोल कर कह रहे हैं कि जी हमने सीक्रेट दौरा किया, और शायद उन्होंने इसका ऐलान जल्दी कर दिया। यूएई की गवर्नमेंट फिलहाल डिनायल में है, क्योंकि उसकी सर्वाइवल का मसला है, उसको एक जो रीजन में बैकलैश का सामना करना पड़ सकता है, तो इसलिए वो अभी एक डिनायल के मोड में है। लेकिन इसका असर ये हुआ है कि ईरान और सऊदी अरब के रवाबित बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि ये जो फैक्टर है इजराइल और यूएई का नेक्सस, ये ईरान और सऊदी अरब को आपस में ज्यादा क्लोज रवाबित पर मजबूर कर दे, और हो सकता है कि उसमें बाद में पाकिस्तान और टर्किया और दूसरे मुल्क भी शामिल हो जाए, तो ये एक काउंटर प्रोडक्टिव मूव होगी। नाजरीन, पाकिस्तानियों के जो हालात यूएई में हैं उस पर हमने काफ़ी सारी वीडियो की है। एक हमारी वीडियो पे तकरीबन 415 व्यूज़ आ चुके हैं, और उसमें लोगों ने बहुत ही अपने बिटर इमोशंस का इजहार किया है। उन इमोशंस पे, उस कंटेंट पे हम बाद में एक प्रोग्राम करेंगे। आप हमारे प्रोग्राम देखते रहें और इसमें कमेंट करें, फीडबैक दें, क्योंकि आपकी फीडबैक से हमारे प्रोग्राम की राह मुतय्यन होती है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।